آواز سے بولو، کرنے دھرنے والا کون؟ میں آپ کو واقعہ سناؤں گا. ایک دن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بولو کون؟ ہماری ماں بہنیں جمع ہیں، ان کو خاص سننا ہے. میری ماں کو، میری بہن کو اور میری بیٹی کو، بہت پیاری بیٹی، میری بیٹی کو بھی یہ بات سننا. ایک دن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بھوک لگی. بولو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگی. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے گھر گئے. پہلی بیوی کے گھر گئے تو پہلی بیوی نے کہا 1.5 دن ہو گئے میں نے بھی کھانا نہیں کھایا. دوسری بیوی کے گھر گئے تو دوسری بیوی، ہماری تو ماں ہے، وہ ہماری ماں نے کہا نہیں 2 دن ہو گئے میں نے بھی کھانا نہیں کھایا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسری بیوی، چوتھی بیوی. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہر بیوی کے گھر میں کوئی 2 دن سے کھانا نہیں کھائے، کوئی 1.5 دن سے کھانا نہیں کھائے، کوئی 1 دن سے کھانا نہیں کھائے، کوئی آدھے دن سے کھانا نہیں کھائے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دل میں سوچا چلو میری بیٹی کے گھر پہ جاؤں گا. آپ سب کو معلوم ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی بیٹی، بولو کون؟ حضرت فاطمہ. ہمارے نبی حضرت فاطمہ کے گھر پر آئے. سب لوگ سننا، ہمارے نبی نے دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا اور حضرت علی نے کہا اوہ اللہ کے رسول ہمارے گھر آئے، اللہ کے رسول ہمارے گھر آئے. اور ساتھ میں کون ہے؟ حضرت فاطمہ بھی گھر میں ہے. آؤ آؤ اندر آئے، اندر آؤ، اندر آؤ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام کر کے اندر آئے. اب سننا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، یہاں پر حضرت علی بیٹھے. بولو دائیں طرف کون بیٹھے؟ حضرت علی. اور بائیں طرف کون بیٹھی ہے؟ حضرت فاطمہ. اور ہمارے نبی نے آنکھوں میں آنسو سے کہا علی، فاطمہ بہت بھوک لگی ہے، بہت بھوک لگی ہے. اور ہمارے نبی نے صاف کہا، میں گیا تھا اپنی بیویوں کے گھر گیا تھا مگر وہاں بھی کھانے کو کچھ نہیں ملا. میں نے سوچا چلو میری بیٹی فاطمہ کے گھر، میرے داماد حضرت علی کے گھر آ جاؤ، یہاں کچھ کھانے کو ہوگا تو میں کھا لوں گا. تو حضرت علی اور حضرت فاطمہ نے کہا 1.5 دن ہو گیا ہمارے گھر میں بھی کھانے کو، بولو کچھ نہیں. اور حضرت فاطمہ نے روتے روتے کہا ابا جان، میرے ابا ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں. حضرت علی نے کہا گھر میں کھانے کو کچھ نہیں. اور حضرت فاطمہ نے کہا وہ 2 چھوٹے بچے بھی بھوکے ہیں. کون 2 چھوٹے بچے؟ حضرت حسن اور حضرت حسین، بہت چھوٹے، بہت چھوٹی عمر. کہا وہ دونوں معصوم بچے بھی بہت بھوکے ہیں، حضرت حسن اور حسین. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے. فرمایا ٹھیک ہے چلو میری بیویوں کے گھر بھی مجھے کھانے کو کچھ نہیں ملا، میری بیٹی کے گھر بھی کھانے کو کچھ نہیں ملا. یہ بول کر ہمارے نبی باہر گئے. ابھی ہمارے نبی 10 قدم گئے ہوں گے. بولو کتنے قدم؟ 10 قدم. کہ حضرت علی کے کوئی دوست ایک چھوٹا سا پیالہ لے کر جس میں سالن ہے اور سالن کے اوپر گرم گرم روٹی ہے اور اس کو پورا کپڑے سے لپیٹا ہوا ہے، یعنی نیچے بڑا کٹورا ہے اس میں سالن ہے اور اوپر روٹی ہے اور اس کو کپڑے سے لپیٹا ہوا. حضرت علی کے کوئی دوست وہ آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا علی یہ میرے گھر میں کھانا پکا ہے، تم یہ ہدیہ قبول کر لو، تم یہ تحفہ قبول کر لو، تم یہ پریزنٹ قبول کر لو. حضرت علی نے جلدی سے لے لیا. ساتھ میں بولیں گے کٹورے میں کیا ہے؟ سالن. اس کے اوپر کیا ہے؟ روٹی. اور روٹی کو پورا لپیٹا ہوا کس سے ہے؟ کپڑے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جب سالن آ گیا، روٹی آ گئی، تو حضرت علی فاطمہ کو دیکھے، فاطمہ علی کو دیکھے، علی فاطمہ کو دیکھے، فاطمہ علی کو دیکھے. اور آنکھوں میں کیا بات ہوئے معلوم؟ ہم کو نہیں کھانا ہے. حضرت علی کہے میرے کو کھانا نہیں، حضرت فاطمہ کہے مجھے کھانا نہیں. کھانا کن کو دینا ہے؟ بولو نا کن کو دینا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ابھی گئے ہیں، 10 قدم دور گئے. تو حضرت فاطمہ نے کہا علی کتنا اچھا ہو آپ میرے ابا کو بلا کے لے کر آؤ نا، ہم تو بھوکے رہ جائیں گے، حسن حسین بھی بھوکے رہ جائیں گے، لیکن میرے ابا کو بلا لاؤ نا. تو حضرت علی نے کہا میں بھی یہی انتظار کرتا تھا کہ فاطمہ تو ایک مرتبہ کہہ دے کہ ابا کو بلانا ہے، میں ابھی جا کر میرے نبی کو بلاتا ہوں. حضرت علی دوڑے دوڑے گئے. اللہ کے رسول، اللہ کے رسول، اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، گھر میں کھانا آ گیا، گھر میں کھانا آ گیا، گھر میں کھانا آ گیا، آ جاؤ آپ کھانے کو آ جاؤ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے کے لیے آئے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بھائی وہ کٹورا ہے، اس میں کیا ہے؟ سالن. اس کے اوپر کیا ہے؟ روٹی، اور پورا کپڑے سے لپیٹا ہوا. تو ہمارے نبی نے فرمایا علی آ جاؤ نا تم بھی کھا لو، آؤ فاطمہ تم بھی کھا لو، آؤ تم بھی کھا لو، کیونکہ تم کھاؤ گے تو بعد میں حسن حسین بھی ان کا پیٹ بھریں گے. آ جاؤ نا تم اپنا کھا لو نا. حضرت فاطمہ نے کہا کھانا بہت تھوڑا ہے. بولو کھانا بہت
تھوڑا ہے, 2-3 چپاتی ہے, روٹی ہے اور سالن ہے. اللہ کے رسول آپ کھا لو کیونکہ ہم نہیں کھائیں گے. فاطمہ کا جملہ سننا, ہم نہیں کھائیں گے ہماری جان جائے گی, آپ نہیں کھائیں گے تو امت کا کیا ہوگا, یہ پوری امت کا کیا ہوگا. میرے نبی آپ سے بہت محبت ہے. وہ بیٹی کہتی ہے ابا جان آپ سے بہت محبت ہے, میں نہیں کھاؤں گی تو جان چلی جائے گی, آپ نہیں کھاؤ گے تو پوری امت کا کیا ہوگا. میرے دوستو اب دیکھنا, امتحان دیکھنا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بتاؤ نا اکیلے کھانا کھائیں گے ہمارے نبی؟ نہیں, ہمارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ اس برتن پر رکھا اور اس برتن کو ہمارے نبی نے اپنے ہاتھوں سے کھولا, کپڑے کو ہٹایا اور اس کے بعد کہا چلو حضرت علی نبی کا حکم ہے, تم بھی کھاؤ گے, فاطمہ تم بھی کھاؤ گے, اور فاطمہ تم کھاؤ گی دودھ آئے گا, حسن حسین کو کام آئے گا, چلو آ جاؤ کھانا کھاؤ کھانا کھاؤ. میرے دوستو آپ کو ایک بات بتاؤں, ہمارے نبی کھا رہے, حضرت علی کھا رہے, حضرت فاطمہ کھا رہی. حضرت علی کہتے میرے اللہ کی قسم ہم نے پیٹ بھر بھر کے کھایا, روٹی توڑ توڑ کے کھایا, گوشت لے لے کے کھایا, مگر اللہ کی قسم ہم تینوں کا پیٹ بھر گیا لیکن کھانے میں ایک لقمہ بھی کم نہیں ہوا تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سالن کا ایک قطرہ کم نہیں, روٹی کا ایک ٹکڑا کم نہیں. وہ ہم کھا رہے, ہم دیکھ رہے کہ روٹی پیٹ میں جا رہی ہے, پھر وہ برتن میں روٹی ہے, وہ سالن پیٹ میں جا رہا ہے, پھر کٹورے میں سالن ہے. اب میرے دوستو جب کھانا ہو گیا, اور کھانا تو ویسا ہی گرم گرم, سالن بھی ہے روٹی بھی ہے, تو ہمارے نبی نے کیا کہا معلوم, اے بیٹی فاطمہ یہ سب کیسا ہو گیا, یہ سب کیسا ہو گیا؟ کیونکہ سالن آیا تھا تھوڑا سا اور میں نے کھایا, علی نے کھایا, فاطمہ تم نے کھایا, لیکن سالن کا ایک قطرہ, ایک ڈراپ بھی کم نہیں ہوا, اور وہ روٹی کا ایک ٹکڑا بھی کم نہیں ہوا. تو ہمارے نبی نے کہا اے فاطمہ بیٹی یہ کیسا ہوا؟ ہم ہوتے تو کیا کہتے ہیں, اور بات بھی صحیح ہے, ہم یہی کہتے ہیں میرے نبی آپ کی برکت ہے. بولو صلی اللہ ہو, آواز نہیں آ رہی ہے, صلی اللہ ہو, یہی کہتے نا. لیکن فاطمہ نے کیا جواب دیا معلوم, آنکھوں میں آنسو تھے. کہا ابا جواب دوں یہ سب کیسے ہو گیا, کیونکہ سالن میں ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا, روٹی کا ایک ٹکڑا بھی کم نہیں ہوا, ابا یہ کیسے ہو گیا؟ تو ہمارے نبی نے کہا فاطمہ تم کو پوچھ رہا ہوں, امتحان ایگزام کیسے ہوا؟ حضرت فاطمہ نے روتے روتے کہا ہذا من عند اللہ, یا اللہ کی طرف سے ہوا ہے. بولو سبحان اللہ. سبحان کیا اللہ. جملہ فرمایا, ہذا من عند اللہ, یا اللہ کی طاقت سے ہوا ہے کہ پیٹ میرا بھی بھر گیا, پیٹ میرے شوہر علی کا بھی بھر گیا, اور میرے ابا جان آپ نے بھی ماشاءاللہ پیٹ بھر کر کھایا, مگر سالن کا قطرہ بھی کم نہیں, روٹی کا ٹکڑا بھی کم نہیں. یہ کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ اے میرے دوستو ہمارے نبی کھڑے ہوئے, بولو کھڑے ہوئے, اپنی بیٹی فاطمہ کی پیشانی کو چوما اور کہا بیٹی آج تو امتحان میں کامیاب ہو گئی, تو لا الہ الا اللہ میں اتنی کامیاب ہو گئی کہ تیرا مرتبہ حضرت مریم سے بھی اونچا ہو گیا. اے میری بیٹی فاطمہ آج تو ایگزام میں کامیاب ہو گئی, آج پہلا نمبر آیا, آج لا الہ الا اللہ میں میری بیٹی اتنی آگے بڑھ گئی کہ تیرا مرتبہ کن سے اونچا ہو گیا؟ حضرت مریم. اب آپ کو بتاؤں حضرت مریم کا واقعہ سناؤ, سنو گے نا انشاءاللہ. حضرت مریم بہت عبادت کرتی تھی, بولو بہت. حضرت مریم جب نماز پڑھتی تھی نا, رکوع کرتی تھی نا, سجدہ کرتی تھی نا, آسمان کے فرشتے کہتے تھے اللہ ہم وہ نہیں کر سکتے جو زمین پر حضرت مریم کرتی ہے. بولو سبحان. اور یہ بھی لکھا ہے قرآن میں, بولو کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں پارہ نمبر 3, بولو پارہ نمبر 3. آواز نہیں آ رہی آپ کی, پارہ نمبر. اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَتِ يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. بول دو سبحان اللہ. آواز نہیں آ رہی, جب قرآن پڑھے تو کیا بولنے کا؟ سبحان اللہ. اور آسمان کے فرشتے کہتے تھے اللہ حضرت مریم رکوع کرتی ہے, سجدہ کرتی ہے. وہ فرشتے کہے ویسا تو ہم بھی نہ کر سکے جو حضرت مریم کرتی ہے. اور یہاں ہمارے نبی فرماتے بیٹی فاطمہ تو امتحان میں کامیاب ہو گئی اور تیرا مرتبہ کس سے اونچا ہو گیا؟ اب سنو حضرت مریم کا واقعہ سنو. حضرت مریم کے ماموں کا نام حضرت زکریا, کیا نام؟
سننا برابر. حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام وہ بھی نبی تھے, پیغمبر تھے. وہ کیا کرتے تھے معلوم؟ حضرت مریم کو ان کی مرضی سے, کیونکہ حضرت مریم چاہتی تھی بس میں عبادت کروں, میں نماز پڑھوں, میں رکوع کروں, میں سجدہ کروں. تو حضرت زکریا نے ایک کمرہ بنایا. بولو ماموں جان تھے, ماموں جان نے ایک کمرہ بنایا, اس میں حضرت مریم کو رکھتے تھے. اس میں ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی, ایک چھوٹا سا دروازہ تھا, اور حضرت مریم اس میں عبادت کرے عبادت. ایک دن ماموں کون؟ حضرت زکریا. بھائی سمجھ میں آ رہا نا, ماموں کون؟ حضرت زکریا علیہ السلام. ایک دن کچھ اچانک کام پڑا تو حضرت زکریا نے کہا مریم تم اپنے کمرے میں رہنا, دروازہ میں باہر سے بند کر دیتا ہوں, کھڑکی بھی باہر سے میں کھلی رکھتا ہوں تاکہ ہوا آتی جاتی رہے, لیکن کوئی آئے نہیں, میں جا رہا ہوں, میں بہت ضروری کام سے جاتا. یہ کہہ کر حضرت زکریا نے تالا مار دیا, مطلب ہے کہ کمرے کو باہر سے بند کر دیا. حضرت زکریا چلے گئے اور لمبے کام کے لیے چلے گئے. اچھا جب کام ہو گیا تو حضرت زکریا دوڑتے آئے, میری مریم نے کھانا نہیں کھایا ہوگا, میری مریم نے پانی نہیں پیا ہوگا, معلوم نہیں ایک چھوٹی سی کھڑکی اس میں سے ہوا آتی ہوگی, باقی دروازے سے کوئی گیا بھی نہیں ہوگا. تو حضرت زکریا جب اپنا کام پورا کر کے آئے, دروازہ کھولا, اور جیسے دروازے کی پٹوں کو کھولا, اندر کیا, دیکھا تو حضرت مریم کے سامنے تو فروٹ رکھے ہوئے. بولو سبحان اللہ. اور وہ بھی کون سے فروٹ جو اس وقت مارکیٹ میں نہیں مل رہے, موسم نہیں ہے وہ فروٹ, اور اتنے بڑے بڑے, اتنے شاندار, اتنے جاندار پھل رکھے ہوئے. تو حضرت زکریا چونک گئے, بھائی ماموں تھے, چونک گئے. کہا مریم میں نے تو دروازہ باہر سے بند کیا تھا, اور کھڑکی میں سے اتنا بہت سامان آ نہیں سکتا, چھوٹی سی کھڑکی ہے, اس میں سے اتنا بہت سامان تو آئے گا نہیں. تو مریم یہ آیا کہاں سے, کیونکہ اتنے بڑے بڑے فروٹ, اور وہ بھی بغیر موسم کے فروٹ جس کو بازار میں نہیں ملتے, وہ فروٹ تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ تو حضرت مریم نے کہا تھا ھذا من عند اللہ. دینے والا کون؟ آواز سے بولو, دینے والا کون؟ اللہ. تو حضرت مریم نے اپنے زمانے میں کہا تھا ھذا من, یاد رکھو یہ جملہ, ھذا من عند اللہ, دینے والا کون؟ اللہ. اور حضرت فاطمہ نے اپنے زمانے میں کہا دینے والا کون؟ اللہ. یہ حضرت مریم کا واقعہ بھی قرآن میں. بولو حضرت مریم والا واقعہ, کہ دروازہ کھولا حضرت زکریا علیہ السلام نے, تو سامنے کیا رکھا ہوا ہے؟ بولو کیا رکھا ہوا ہے؟ فروٹ, اور وہ بھی جنت کا فروٹ, بغیر موسم کا فروٹ. اللہ نے فرمایا کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک هذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا تھا مریم, میں نے تو دروازہ بھی بند کیا تھا, باہر سے دروازہ بند تھا, کھڑکی چھوٹی سی ہے جس سے ہوا آتی اور جاتی ہے. اے مریم یہ ساری روزی کہاں سے آئی, یہ سارا پھل کہاں سے آیا, یہ بے موسم فروٹ کہاں سے آیا؟ حضرت مریم نے جواب دیا ھذا من عند اللہ, یہ اللہ کی طرف سے. تو حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بیٹی کو پوچھا, پیٹ بھر کر تو میں نے بھی کھایا, پیٹ بھر کر علی نے کھایا, پیٹ بھر کر فاطمہ تو نے کھایا, سالن کا قطرہ بھی کم نہ ہوا, روٹی کا ٹکڑا بھی کم نہ ہوا, تو یہ کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اللہ. اسی لیے آج ہمارا بھی امتحان ہے. حضرت فاطمہ تو امتحان میں بولو پاس ہو گئی, نہیں بولو, مرتبہ کیا ملا؟ حضرت مریم سے بھی اونچا مرتبہ مل گیا. میرے دوستو آج ہمارا بھی وہی امتحان ہے. ہم سب پہ حالات آتے ہیں, بولو نا, ہم سب پہ حالات آتے ہیں. بھائی کوئی بیمار ہوتا ہے, ہم کو جان کا پرابلم, بھائی کبھی ہم کو مال کا پرابلم, کبھی روزی کا پرابلم, کبھی قرضے کا پرابلم, کبھی کاروبار کا پرابلم. ارے میرے دوستو کبھی گھر میں بیوی کا پرابلم, کبھی گھر میں بچوں کا پرابلم. ہم کیا کرتے معلوم ہے, اس کو بولے گا, اس کو بولے گا, پورے گاؤں میں بات پھیلے گی, اس کا بیٹا ایسا ہے, اس کی بیٹی ویسی ہے, اس کی بیوی نافرمان ہے, وہ خود دارو پیتا ہے, وہ جوا کھیلتا ہے, وہ خراب کام کرتا ہے, وہ مسجد میں نہیں آتا ہے. پورے گاؤں میں بات پھیلتی ہے. میں آج میری ماؤں سے اور بہنوں سے, خاص کر کے میری بہنوں سے اور آپ سے کہنا چاہتا ہوں, کوئی بھی پرابلم آوے, ٹھیک ہے بھائی, بیمار ہوگا تو ڈاکٹر کے پاس تو جائے گا. بولو بیمار ہوگا تو
डॉक्टर के पास जाएगा, कभी कोई जमीन का मामला होगा तो कोर्ट कचहरी भी जाना पड़ेगा, कभी कोई और मामला अल्लाह ना करे पुलिस स्टेशन भी जाना पड़ेगा, हो सकता कभी कोई बिल्डिंग बनाना हो, घर बनाना हो तो हमें आर्किटेक्ट के पास भी जाना पड़ेगा, हमें कॉन्ट्रैक्टर के पास भी जाना पड़ेगा। भाई वो जाना है, लेकिन एक बात याद रखना, जिनके पास भी जाना है वो नंबर 2 पर होगा। पहले हमारा दिल कहेगा शिफा डॉक्टर के दवा से नहीं होगी, मेरा अल्लाह मुझे बीमारी से शिफा देगा। पहला हमारा दिमाग कहाँ होना चाहिए? बोलो करने वाला कौन? अल्लाह। ठीक है, हम दवा भी खाएंगे, हम कोर्ट कचहरी भी जाएंगे, हम आर्किटेक्ट के पास भी जाएंगे, हम वकील के पास भी जाएंगे, हम कॉन्ट्रैक्टर के पास भी जाएंगे, लेकिन सब जाने से पहले अल्लाह ये सब इंसान है, मालूम नहीं होगा कि नहीं होगा, बाकी करने वाला कौन है? अल्लाह। ऐसा करेंगे हम लोग। आज हमारी माँ बहन, मेरे को मालूम है कुछ हमारी माँ बहन को बहुत दुख होता है, कभी सास बहुत दुख देती है, मालूम नहीं आपके गांव में ऐसा होता होगा नहीं होता होगा, बाकी हमने बहुत जगह पर सुना भाई कभी सास बहुत दुख देती है, कभी शोहर बहुत दुखी करता है, कभी देवरानी, कभी जेठानी, कभी ननन, मतलब है कि वो दूसरी फैमिली में जब शादी करके आती है तो नई नवेली दुल्हन जरा परेशान होती है। अब वो परेशान होती है ना तो चुपचाप मोबाइल पे किसको फोन करती है? अपनी माँ को। किसको फोन करती है? चुपचाप जब शोहर चला जाएगा ना कोने में जाकर फोन करेगी और माँ को कहेगी माँ मैं तो बहुत गलत जगह पे आ गई, माँ मेरा शोहर बहुत ख़राब है, माँ मेरी सास बहुत ख़राब है, माँ मेरी देवरानी जेठानी बहुत ख़राब है, मेरा ससुर तो बहुत ज़्यादा ख़राब है और हमको खाना भी बराबर नहीं मिलता, हमको पीना भी बराबर नहीं मिलता, बस पूरा दिन गालियाँ ही गालियाँ होती। बताओ किसको फ़ोन करती है? चुपचाप अपनी माँ। अच्छा माँ फिर क्या करती है? वो बेचारी क्या करेगी? वो क्या करेगी? वो रात को जब इसके अब्बा काम से आते तो अब्बा को बोलते, अब अब्बा भी रात भर रोते मेरी बेटी बहुत दुखियारी है, वो माँ भी रोती है मेरी बेटी बहुत दुखियारी है। मैं ये नहीं कहता कि दुख नहीं होता होगा, दुख होता होगा, लेकिन मैं मेरी बहनों को कहता हूँ क्यों माँ को फोन करती है, क्यों अब्बा को फोन करके रुलाती है? रात भर वो बाप बेचारा रोता है, रात भर वो माँ रोती है। इससे अच्छा वो काम करो जो हज़रत फातिमा ने किया। क्या काम करे? जब शोहर चला गया मोबाइल लेके माँ को फ़ोन नहीं करे। बोलो मोबाइल लेके माँ क्या करे मालूम है? जब शोहर चला गया खाली घर में बैठी है ना, वज़ू कर ले। क्या कर ले? वज़ू कर ले, 2 रकात नमाज पढ़ ले, अल्लाह को कह दे अल्लाह मैं मेरी माँ को क्यों कहूँ, अल्लाह मेरा अब्बा को क्यों कहूँ, वो तो रोएंगे घर में, अल्लाह मेरा शोहर ऐसा है, अल्लाह मेरी सास मेरे को सताती है, अल्लाह मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगी, अल्लाह मैं तुझे कहूँगी, इसलिए कि सब कुछ करने धरने वाला तू है। मैं ये गांव में अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ अगर कोई मेरी बहन ये काम करेगी वो घर में नौकरानी बन के आई होगी, अल्लाह उसे मलिका और शहजादी बना देगा। बोलो सुभान अल्लाह। क्योंकि अब उसने माँ को फोन नहीं किया, अब्बा को फोन नहीं किया, उसने नंबर डायल किया। किसका नंबर डायल किया? अल्लाह का। और माँ को जब किया तो माँ रो के चुप हो गई, बाप रो के चुप हो गया, बाप ने खानदान वालों को कहा, माँ ने खानदान वालों को कहा। अल्लाह तबारक व तआला कहते दिलों को कोई नहीं हिला सकता, दिलों को हिलाने वाला सिर्फ अल्लाह है। ईद आ रही ना, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज पढ़ाने जा रहे। बोलो सुभान अल्लाह। पढ़ेंगे ना आप लोग भी ईद की नमाज पढ़ेंगे ना? नहीं हाँ या ना बोलो, पढ़ेंगे ना? हाँ, यहाँ भी अपना डोगलापना है। ईद की नमाज वाजिब, फजर की नमाज, फजर अपना बाप पढ़ेगा और ईद की नमाज में आएगा, बल्कि बीवी को बोले कि जा जा बेशरम जा, कम से कम ईद की नमाज तो पढ़। बोलो होता कि नहीं होता? खैर पढ़ेंगे, बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हमारे नबी ईद की नमाज पढ़ाने जा रहे। सच बताओ हम लोग नहा धो के जब निकलते तो जरा निखरे निखरे लगते हैं। कसम खाकर बोलो हमारे नबी का चेहरे अनवर कैसा लगता होगा जब ईद की नमाज पढ़ाने के लिए नबी जा रहे होंगे। और सच बताओ हमारे नबी से बढ़कर कोई खूबसूरत है? नहीं बोलो ना, हमारे नबी से बढ़कर कोई खूबसूरत है? अल्लाह ने फरमाया, पढ़ो ना, वश्शम्सी वज़ुहाहा वल्क़मरी इज़ा तलाहा वन्नहारी इज़ा जल्लाहा वल्लैली इज़ा यग़शाहा वस्समाई वमा बनाहा वल्अर्ज़ि वमा तहाहा। अल्लाह
तबारक व तआला फरमाते मेरे महबूब तेरे चेहरे को चमकता हुआ सूरज कह दो, तेरे चेहरे को दिन का उजाला कह दो, अरे तेरे चेहरे को 14वीं रात का चांद कह दो। अरे अल्लाह फरमाते तेरे जुल्फे मुबारक, तेरे बाल मुबारक फैला दे, उजाला नजर आए, रात को समेट ले, रात की चांदनी नजर आए। बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। कौन सी नमाज पढ़ाने जा रहे हैं? क्या शान होगी यार, इमामा पहनकर अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी नमाज पढ़ाने जा रहे हैं। और शान कैसी मालूम, यूं एक हाथ में हजरत हसन, उंगली किसने पकड़ी है? हजरत हसन, इधर हजरत, क्या शान होगी। नाना बीच में नजर आए, दाएं हसन नजर आए तो बाएं शहीद करबला हुसैन नजर आए। दोनों बच्चों को लेकर जा रहे हैं हमारे नबी ईद की नमाज पढ़ने। अचानक हमारे नबी की नजर पड़ी, एक कोने में बच्चा बैठा है और रो रहा है। हमारे नबी ने कहा हसन हुसैन ठहरो। गए बच्चे के पास, क्या हुआ, क्यों रो रहा है? अब माँ ने बहुत मारा। बोलो माँ ने? कहा क्यों मारा? कहा मेरा अब्बा नहीं है ना, मैं यतीम हूँ। मैंने माँ को कहा मेरे को नया कपड़ा चाहिए, माँ ने कहा नहीं है। फिर मैंने कहा नया कपड़ा चाहिए, माँ ने कहा नहीं है। उसमें मैंने थोड़ा जिद किया कि नहीं माँ मेरे को तो नया कपड़ा ही चाहिए, तो ही मैं जाऊंगा इसकी नमाज पढ़ने। तो माँ ने बहुत मारा, मार के कहा जा मत पढ़ना नमाज, जा बाहर जाके बैठ जा। मैं बैठ गया। अल्लाह के रसूल, और करूँ तो क्या करूँ, मेरी माँ का भी कसूर नहीं है, वो बेचारी कहाँ से लेकर आएगी नया कपड़ा, मेरा अब्बा नहीं, मैं तो यतीम हूँ। मेरे प्यारो कुर्बान जाओ हमारे नबी पर। वहां सारा मजमा इंतजार कर रहा, किसके लिए? उस जमाने में घड़ी थोड़ी थी कि 7 बजे ईद की नमाज होगी, हाँ? और 7:05 हो जावे तो जितना होगा सब यूं। और जैसे ईद की नमाज होगी ना, कोई मुतवल्ली आएगा, तो इमाम साहब को बोल दो अगर ऐसा करेगा तो भी छुट्टी कर देंगे। हाँ भाई 5 मिनट में तेरा क्या लूट गया भाई। कितनी मतलब पिक्चर देखने थिएटर में जाते लाइट चली जाती है, ऐलान होता है आधे घंटे के बाद लाइट आएगी, वहां पत्थर मारता है, ऐसा चुपचाप बैठता है क्योंकि शैतान के घर में शैतान बैठा है, शैतान के घर में उसको वहां अच्छा लगता है। वहां सोचो हमारे नबी वो बच्चे को ले रहे, वहां सारा मजमा इंतजार कर रहा है, मिंबर लगा हुआ है। तो हमारे नबी बच्चे को लेकर आए, अपनी बेटी फातिमा के पास आए, कहा फातिमा यतीम बच्चा है, इसने खाया भी नहीं होगा, इसकी माँ ने इसको मारा, इसको खिला दे, नहला दे, और जो कपड़ा हसन हुसैन को पहनाया वही कपड़ा इसको भी पहना दे। हजरत फातिमा ने थोड़ी देर में बच्चे को खिलाया, नहलाया, पहनाया। अब सारे सहाबा तो आ गए थे भाई, थोड़े सहाबा तो आ गए देखने के लिए कि क्या हुआ। अब सहाबा आपस में बातें कर रहे, नबी के 2 हाथ है, 2 मुबारक हाथ है, एक में हसन और एक में, तो यतीम बच्चे को कौन से हाथ में रखेंगे? हाँ? सारे लोग कहते हैं अल्लाह की कसम नबी से बढ़ के रहमत वाला कोई नहीं होगा। हमारे नबी बाहर निकले, किस तरह बाहर निकले, किस तरह बाहर, साहबा कहते हैं हमारा दिल ने कहा इससे बड़ा कोई नबी नहीं होगा। एक हाथ में हजरत हसन, बोलो एक उंगली किसने पकड़ी है? हजरत हसन। एक उंगली किसने पकड़ी है? हजरत हुसैन। और यतीम बच्चे को अपने गर्दन पे बिठाए हुए, यहाँ पे बिठाए हुए हमारे नबी जा रहे। क्या शान होगी वो यतीम बच्चे की, क्या शान होगी कि जब नमाज हो गई ना, नमाज हो गई, हमारे नबी ने उस यतीम बच्चे के सर पे हाथ रखा, कहा फिक्र मत करना, आज पूरे मजमे में ऐलान करता हूँ तेरे अब्बा अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आज से तेरे अब्बा मोहम्मद बन चुके हैं। मेरे दोस्तों ये रहमत कहाँ गई हमारे पास? हमको तो यहां तक हुक्म दिया है कि तुम्हारे पड़ोस में कोई गरीब रहता हो और तुम्हारे घर में गोश्त बनता हो तो ख्याल रखना उसकी खुशबू वो घर में नहीं जाए, वरना वो गरीब रोएगा, उसकी बीवी रोएगी, उसके बच्चे रोएंगे। हमारे नबी ने फरमाया तू तेरा गोश्त भी पकावे तो कोने में पकाना, उसकी खुशबू बाजू वाले के पास नहीं जावे क्योंकि उनके घर में गोश्त नहीं है। और अगर खुशबू पहुंचाना है तो एक शोरबा, एक प्याला शोरबा उनको भी दे देना, उनको भी 1-2 गोश्त के टुकड़े दे देना, ताकि जैसा तू खुशी मनाता है वो भी खुशी मना ले। हमारे यहाँ बकरे के कितने हिस्से करते? 2 महीने के बाद जाओ तो भी खिलाता है, वो सूखा ही रहता, सूखा के रखता, सूखा के रखता। क्या है? गरीब मिस्किन यतीम बेवा लाचार मजबूर, ये उलमा, ये मस्जिद के इमाम, ये अजान देने वाले, अल्लाह की कसम इनके घरों में गोश्त बहुत कम आता है और हमारे घर में साल भर आता है फिर भी जमा करने का पेट नहीं भरता हमारा।
اللہ حفاظت فرمائے. آمین بولو, آمین آمین. آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی کتنے رحم والے تھے؟ سنو سنو, کتنے رحم والے تھے. یہ سننے جیسی بات ہے, پھر بات ختم کروں گا. ایک مرتبہ ہمارے نبی بیٹھے تھے, ایک صحابی دوڑتے دوڑتے آئے اور کیا کہا معلوم؟ اللہ کے رسول 2 دن ہو گئے میرا بیٹا گم ہو گیا. بتاؤ باپ روتا ہوگا کہ نہیں روتا ہوگا؟ اللہ کے رسول کتنے دن ہو گئے؟ 2 دن ہو گئے میرا بیٹا گم ہو گیا. ابھی تو وہ کہہ رہے کہ میرا بیٹا گم ہو گیا کہ ایک اور صحابی کھڑے ہوئے, کہا اللہ کے رسول گم نہیں ہوا, اس کا بیٹا میں جانتا ہوں, وہ فلاں میدان میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے. تو صحابی خوش ہو گئے, میرا بیٹا کھیل رہا ہے. اور وہ دوسرے صحابی نے کہا ہاں میں دیکھ کے آیا, تمہارا بیٹا یہاں سے تھوڑا دور ہے لیکن وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے. بتاؤ باپ کو پتا چلا 2 دن کے بعد میرا بیٹا ملا تو بھاگیں گے کہ نہیں بھاگیں گے؟ تو وہ باپ بھاگنے لگے. ہمارے نبی نے کہا رکو رکو رکو. کہا اللہ کے رسول میرا بیٹا 2 دن میں کھایا نہیں, میری بیوی کھائی نہیں, ابھی میرے کو پتا چلا میرا بیٹا وہاں ہے, میرے بیٹے کو لینے جا رہا ہوں. ہمارے نبی نے کہا رکو, جاؤ گے نا وہاں پہ بیٹے کے نام سے بلانا اور بیٹے کی انگلی پکڑنا اور چلے جانا. جتنا پیار اور محبت کرنا ہو نا گھر میں جا کے کرنا, وہاں جا کے مت چلانا میرا بیٹا میرا بیٹا آجا آجا میرا بیٹا آجا, میں کھانا نہیں کھایا, میں پیاسا رہا, میں تو بھوکا تھا, تو میرا بیٹا میں تیرا باپ تھا. وہاں جا کے کچھ بھی مت کرنا, وہاں جا کے صرف اتنا بولنا میرا بیٹا, نام لینا. وہ بیٹا آوے ہاتھ پکڑنا, جتنی محبت کرنا ہو گھر میں جا کے کرنا, وہاں مت کرنا. تو صحابی کہنے لگے میرا بیٹا ہے, میں پیار نہ کرو. ہمارے نبی نے کہا تیرا بیٹا ہے لیکن وہاں جتنے بچے کھیلتے ہوں گے اس میں کوئی یتیم بھی تو ہوگا, کوئی یتیم بھی تو ہوگا. وہ یتیم جب دیکھے گا کہ ایک باپ نے اپنے بیٹے کو گلے لگایا, ایک باپ اپنے بیٹے کے واسطے بھوکا رہا, ایک باپ اپنے بیٹے کے واسطے پیاسا رہا, اور ایک باپ بڑے پیار سے گھر لے گیا, بتاؤ یتیم کو اپنا باپ یاد نہیں آئے گا؟ اس یتیم کو اپنا. اور پھر ہمارے نبی کا جملہ سننا, تمہیں کیا معلوم میں بھی یتیم رہا ہوں. میں ہمارے نبی یتیم تھے نا, انہوں نے یتیم تھے نا, پڑھو نا. اللہ نے فرمایا الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی فأما الیتیم فلا تقہر وأما السائل فلا تنہر. ہمارے نبی کہتے تمہیں کیا معلوم کہ یتیم کیسے زندگی گزارتا, میں بھی یتیم رہا ہوں, اور میری ماں آمینہ بھی بیوہ عورت بن کے زندگی گزاری ہے. میرے پیارو سچ بتاؤ, جو نبی اتنی محبت کرنے والا, ہم سے کتنی محبت کرتے ہو نبی, پھر ہم میں سے کسی کو نبی پہ محبت آتی نہیں. آج سے وعدہ کرو, چلو پہلا وعدہ کیا نا اپنے لا الہ, چلو دوسرا وعدہ کون کرتا؟ ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن. نہیں آواز نہیں آ رہی, ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن, اور بلند آواز سے بولو مصطفیٰ کا دامن. اب آخری بات اور پھر بات ختم, ٹھیک ہے نا؟ کہ اور بولو, تھک گئے نا؟ میرے کو معلوم ہے آپ تھک گئے, میں بھی تھک گیا ہوں, لیکن آخری بات میں یہ کروں گا کہ کون چاہتا ہے کہ میں ایک دم پکا مسلمان بن جاؤں اور جنتی بھی بن جاؤں؟ بنیں گے انشاءاللہ. ایک کام کرنے کا, بولو کرو گے انشاءاللہ؟ دیکھو کبھی کبھی اپنی مرضی نہیں ہوگی کہ نہیں, لیکن پھر بھی زور ڈالنے کا, نہیں میں کروں گا, نہیں میں. یہ بھائی یہ بکرے جو اپن لاتے ہیں تو اپنے کو کھینچ کے ذبح کرنا پڑتا ہے کہ خود آ کے لیٹ جاتے کٹھور میں. کوئی بکرا بولتا عبداللہ بھائی آج آج کرتا کوئی بکرا ایسا؟ صرف حجت الوداع میں ہمارے نبی نے 63 جانوروں کو ذبح کیا. حضرت علی فرماتے کسی جانور کو دھکا نہیں دینا پڑتا. ہمارے نبی یوں دیکھتے تھے, جانور آتا تھا اپنی گردن نبی کے قدم پہ رکھتا تھا, ہمارے نبی ذبح کر دیتے تھے. وہ الگ معاملہ ہے ہمارے نبی کا. ہم کو تو کھینچنا پڑتا ہے, لٹانا پڑتا ہے. ابھی لالا بھائی چھری لا بسم اللہ اللہ اکبر. وہ بکرا چلاتا لیکن بسم اللہ اللہ اکبر. اور اگر کبھی ذبح کرتے کرتے اڑ گیا تو ماتم ہو جاتا, پھر تو اچھے اچھوں کی عقل اڑ جاتی ہے. تو بکرا چاہتا نہیں ہے کہ اس کے گلے پہ چھری چلے, پھر بھی ہم لوگ کس کا حکم ہے؟ ہمارا دل بھی نہیں چاہتا نماز پڑھے, پھر بھی پڑھنے کا. کس کا حکم ہے؟ یہ چھری چلتی ہے نا اس میں شریعت آتی ہے. چھری چلتی ہے نا اس میں بکرا چاہتا نہیں ہے, چلاتا ہے, خون نکلتا ہے, اس کی جان جاتی ہے, مگر اللہ کا حکم ہے چھری چلاؤں گا بسم اللہ اللہ اکبر. تو میرا بھی جی فجر پڑھنے کا نہیں چاہتا ہے, کائے کو پڑھوں فجر, لیکن نہ پڑھوں گا.
اپنے نفس پہ چھری چلاؤں گا جیسے بکرے پہ چھری چلایا تھا. بکرے پہ چھری چلایا تھا, خون کا قطرہ گرا, اللہ نے میری مغفرت کر دی. فجر کی نماز پڑھوں گا, جی نہیں چاہے گا پھر بھی پڑھوں گا. فجر پڑھتا ہوا نکلے گا, جنت الفردوس کا فیصلہ ہو جائے گا. پڑھیں گے, بولو کون کون تیار ہے؟ یہ قربانی میں تو پھر شروع بالکل پکا شروع ہوا, بلکہ ابھی سے شروع کر دو بھائی. پڑھیں گے, نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ نے نماز معاف ہی نہیں کیا بھائی. بولو کٹھور میں خبر ملی اللہ نے نماز معاف کیا. اللہ کہتا کھڑے ہو کے پڑھ, کھڑے ہو کے پڑھ. کہتا اللہ پاؤں بہت دکھتے ہیں, نہیں چلے. اللہ بیٹھ کے پڑھ, بیٹھ کے. بولو کہاں کے نہیں بیٹھ کے پڑھ؟ کوئی ہاسپٹل میں پڑھا ہے, اللہ بیٹھ بھی نہیں سکتا. اللہ نے کہا لیٹے لیٹے پڑھ. ہاسپٹل کے بستر پہ کہا اللہ لیٹے لیٹے رکو سجدہ. اللہ نے کہا آنکھوں سے اشارہ کر لے, رکوع میں بھی اشارہ کر لے, سجدے میں بھی اشارہ کر لے, قبول کر لوں گا. کہا لیکن ڈاکٹر نے میرے کو پانی استعمال کرنے منع کیا. کہا پانی استعمال کرنے منع کیا, یہ ہاسپٹل کی دیوار ہے نا, اس پہ تیمم کر لے. بولو کھڑے پڑھ, بیٹھے پڑھ, لیٹے پڑھ, اشارے پڑھ. مگر معاف کیا نہیں. بولو اللہ نے معاف کیا. پڑھنے کا کہ نہیں نماز؟ اللہ نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا کھڑے کھڑے, بیٹھے بیٹھے, لیٹے لیٹے. بولو پڑھیں گے. اللہ نماز معاف کیا نہیں, زور سے بول کیا, آواز کیا ہے, کیا. دو جگہ معاف کر دیا. ایک پاگل جس کا دماغ ہی نہیں چلتا, کبھی راستے میں ننگا کھڑا ہو جاتا ہے, کبھی چلاتا ہے, ہوتے نہیں سے بیچارے ہوتے دماغ سے جو معذور ہوتے. اللہ نے کہا جو پاگل ہے اس کے اوپر نماز, اور چھوٹا بچہ اس کے اوپر بھی نماز. بولا چھوٹا بچہ اس کے اوپر بھی نماز. دو جگہ معاف ہے, چھوٹا بچہ اور یہ سب چھوٹے بچے تو نہیں, ماشاءاللہ بڑے بڑے گھوڑے کی طرح دکھتے, تو ایک ہٹا دو. کون بچا بھائی؟ نماز دو پر ہی معاف ہے, بچے پر اور پاگل پر. ہم نہیں پڑھے تو بچے تو ہے نہیں, تو اب بچا کیا؟ اس کا مطلب اللہ کی نظر میں وہ پاگل ہے جو نماز نہیں پڑھتا. چاہے پورے کٹھور میں اپنے آپ کو کتنا بھی ہوشیار بولتا, اوپر والا کہتا ہے اس سے بڑا پاؤلی کوئی نہیں ہے. ارے بات سمجھ میں آنی نہیں آ رہی ہے؟ یہ کون کون ارادہ کرتا؟ بالکل پکا ارادہ. دیکھو بہت بہت اچھا مہینہ ہے, قربانی کا مہینہ, حج کا مہینہ, ہندوستان کی آزادی کا مہینہ. کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کر, ہاتھ اوپر. بولو پڑھیں گے نماز انشاءاللہ. یعنی آواز نہیں ہے, جم کے بولو نا, پڑھیں گے نماز. ہماری ماں بہنیں بیٹیاں جہاں بھی ہو سب لوگ ارادہ کریں. خاص کر کے فجر کی نماز میں بہت گلاٹی مارتے بھائی, بہت فجر کی نماز میں ادھر ادھر ہو جاتے. ہاں قاری صاحب 1.5 صف پوری نہیں ہوتی مسجد کی, کہاں جاتے ہیں؟ چلو بھائی ظہر میں نہیں ہوئے تو کوئی بولے گا سورت گیا, کوئی بولے گا کھولوڑ گیا, اثر میں نہیں ہوئے, مغرب میں, عشاء, فجر میں, کون سی بات ہر میں؟ پڑھیں گے, بولو پڑھیں گے, نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. آج میں بھی وعدہ کرتا ہوں اللہ کو حاضر نازل مان کر, خود اللہ فرماتا ہے جو نمازی ہوگا وہ جنتی ہوگا. بولو جو نمازی ہوگا, اور جو بے نمازی ہوگا وہ جہنمی ہوگا. اللہ حفاظت فرمائے. اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون. ایک لفظ آتا ہے فلاح. فلاح مانے کامیاب. بولو کامیاب کا مطلب ہے جو دنیا میں بھی کامیاب, آخرت میں بھی کامیاب. کون چاہتا ہے دنیا میں بھی کامیاب, آرام کی زندگی, اچھا گھر, گاڑی, بنگلہ, پیسہ, اور آخرت میں بھی اللہ ہمارا. کون چاہتا ہے؟ اسی دنیا کون چاہتا ہے؟ سب چاہتے ہیں نا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ فلاح. دنیا میں بھی کامیاب, آخرت. تو اللہ کہتا ہے ایک کام کر لے. 18ویں پارے کی پہلی آیت. بولو 18ویں پارے کی کیا فرمایا؟ قد افلح المؤمنون. بولو قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. دنیا آخرت مل گئی, اس کو مل گئی جس نے 5 وقت خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دیا. تو بولو بھائی کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. 1-2 اعلان کر کے بات ختم کروں گا. وہ کارڈ کون سے دبی شریف برابر میں کس کو دیا؟
بھائی میں ایک دو اعلان کر لوں پھر چلیں گے انشاءاللہ. ایک اعلان یہ کرنا ہے کہ آج کل بڑا ٹینشن کا معاملہ ہے, سب کو ٹینشن ہے, بولو ہے کہ نہیں ہے؟ ڈاکٹر کے پاس بھی جاؤ تو آخر میں وہ اسی پہ آ کے رک جائے گا, سوئی یہیں پہ اٹک جائے گی کہ تم کو ٹینشن بہت ہے نا اس لیے ڈائبٹیز ہوئی, ٹینشن بہت ہے نا اس لیے پریشر ہوا, ٹینشن بہت ہے نا اس لیے تمہارا بخار نہیں اترتا, ٹینشن بہت ہے نا اس لیے تمہارے بدن میں کمزوری ہے, ٹینشن بہت ہے نا اس لیے بدن میں وٹامن نہیں پکڑتا. اے بھائی ٹینشن ٹینشن ٹینشن, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹینشن ہو اس کے لیے خاص درود بتایا ہے, وہ لے کر آیا ہوں, لے کے جاؤ گے انشاءاللہ. کن کو دیا ہے؟ یوسف بھائی, عمران بھائی کو دیا ہے. آپ یاد سے پیار محبت سے بغیر کھینچے ہوئے, کیونکہ اس میں اللہ کے رسول کا نام ہے, اطمینان سے لے کے جانا. نہیں ملے تو اپنے موبائل میں اس کو رکھ لینا, کم سے کم گندی چیزوں کو ڈیلیٹ کرنا اور پیارے نبی کے درود کو موبائل میں لے کر آنا. اور میں پھر ایک مرتبہ آپ تمام کٹھور والوں کا, ماؤں کا, بہنوں کا, بیٹیوں کا, ہمارے حاجی یوسف صاحب کا جو خادم العلماء والمعلمین ہیں, اسی طرح ہمارے مولانا غلام صاحب کا, اور ہمارے حاجی عثمان نانا کا, اور ہمارے طاہر بھائی کا. آپ کا کیا نام جی؟ یونس بھائی, ماشاءاللہ آپ نے بھی بہت اچھی نظم پڑھی ماشاءاللہ. ہمارے طاہر بھائی کو بھی اللہ اچھا رکھے. ہمارے مولانا عثمان قاری اسماعیل, مولانا زید, اللہ سب کو بہت اچھا رکھے. آمین بولو. اللہ سب کے جان میں, مال میں, عمر میں برکت عطا فرمائے, اور آنے والی قربانی اللہ سب کی قبول فرمائے, اور اللہ ہم سب کو نمازی بنائے. بھائی بنیں گے نہیں انشاءاللہ. اچھا میرے کو ایک اور اعلان کرنا ہے. دیکھو قربانی کا مہینہ ہے, قربانی تو دے ہی رہے ہو ماشاءاللہ, بولو دے رہے ہو نا. ایک اور قربانی آپ سے مانگ رہا ہوں, دو گے؟ بہت دھیرے بولتے بھائی, دو گے؟ مسجد بن رہی ہے ہائی وے پہ, نیشنل ہائی وے نمبر 8, ہمارا ہی ہائی وے کیم اور کوسمبا کے بیچ میں, اور تقریباً 80% مسجد بن گئی. صرف کتنی ٹکا باقی ہے؟ انگلی کٹا کے شہیدوں میں اپنا نام لکھوانے کا ہے بھائی, بس مسجد کمپلیٹ ہو جائے گی. اور آپ کو معلوم ہے یہ جو مسجد بن رہی ہے نا کیم کوسمبا کے بیچ میں موٹی نرولی میں, اس کے چاروں طرف میں کوئی مسجد نہیں ہے, اطراف میں کوئی مسجد نہیں, اور یہ مسجد میں سامنے مدرسہ, علماء, طلبا, گاؤں والے, نیشنل ہائی وے پہ دوڑنے والے. اے میرے پیارو تھوڑا بھی دے دو گے نا, بولو نا تھوڑا بھی, اور گن کے دو گے. کیا کرو گے؟ ہاں بغیر گنے ایسا اٹھا کے مت دے دینا, گن کے دینے کا. کیسا دینے کا؟ کیوں گن کے دینے کا؟ اللہ کہتا ہے گن کے دے دے, میں اتنا دوں گا تو گن بھی نہیں پائے گا. اللہ نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا. اللہ کہتا گن کے دے دے میرا بندہ, اتنا دوں گا تو گن بھی نہیں پائے گا. تو دیکھو یہاں پہ ہمارے مولانا عثمان رومال لے کر بیٹھے ہوں گے, آپ لوگ یہاں سے آؤ گے, ملاقات کرتے جاؤ گے, اللہ کے گھر میں دیتے جاؤ گے اور چلتے جاؤ گے. کرو گے نہیں انشاءاللہ؟ بھائی نہیں بھی دینا ہو تو کم سے کم ملاقات تو کرنا ہے. ایسا نہیں کہ وہیں سے بھاگ جانے کا, اپنے کو دینے کا نہیں تو کائے کو قاری صاحب سے ملاقات. بھائی ملاقات الگ معاملہ ہے, دینا الگ معاملہ ہے. ملاقات تو میں اس لیے کرتا ہوں کہ کوئی اگر یونس بھائی کوئی ہوگا اللہ کا ولی, اس کا ہاتھ یہ گنہگار کو لگے گا, اللہ اس کو بھی ولی بنا دے گا. بھائی کرو گے نا ملاقات تو کرو گے نا انشاءاللہ. اور پھر یہاں جو بھی آپ کے جی میں آئے, حدیث میں آتا جو اللہ کا گھر بنائے گا اللہ جنت میں اس کا محل بنائے گا. تو بھائی سب کریں گے نا انشاءاللہ. اور مہینہ بہت اچھا, قربانی والا مہینہ, سب کریں گے, اور نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ. اللہ سب کے بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے. دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے اس بیان کو پورا سنا ہوگا. بیان کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتانا, اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر ضرور کرنا. اللہ ہم سب کو اس بیان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو دوستو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جب تک اپنا خیال رکھیے, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.